بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آمنا سامنا کے حوالے سے نسیم اکمل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں یہ میرے دوست بھی بہت پیارے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 1999 میں صحافت بھی قدم پہلی دفعہ مل کے رکھا تھا، اور ہمارے ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین کے بہت سینئر اور بہت اہم شخصیت ہیں جن کا نام ہے جناب جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے، جیو اور جنگ اور دی نیوز سے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے بہت ہی سینئر صحافی ہیں جناب طارق محمود بھٹی صاحب۔ ان سے ہم آج کچھ مختصر سی موجودہ سیاسی صورتحال کو بھی بات کریں گے اور کچھ اور بھی بات کریں گے۔ جناب اچھا طارق صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام آمنا سامنا میں ٹائم دیا، آپ کی یہ محبت ہے۔ اچھا یہ بتائیں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کا دیکھتے ہیں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی خان صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں تو یہی تھا کہ جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے مطابق الیکشن تو ہونے چاہیے، لیکن بات کیا ہے یہ زیادہ تر تو جو اسلام آباد والے جو مقتدر حلقے ہیں اس بات میں بارے میں بہتر جان سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں، لیکن ابھی تک میں نے کچھ سیاستدانوں سے میری جو بات چیت ہوئی ہے، جو نیشنل لیول کے سیاستدان ہیں ان میں ندیم اظہر چاند کا نام بھی بڑا نام ہے ہمارے علاقے میں سیاست کے حوالے سے، تو اس کے علاوہ سابق فاقی ڈونگر صاحب سے اس زمانے سے بھی بات ہوئی تھی، اور بھی کئی لوگوں سے بات ہوئی تھی۔ تو زیادہ تر سیاستدانوں کا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ بات کیا چند لوگ کبھی میری ایک سیاستدان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال ہے اس وقت، اس بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے جو الیکشن ہے وہ بول دیں، الیکشن بھی شفاف ہونا چاہیے، پھر الیکشن ہونی چاہیے، شفاف الیکشن ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے اس نظام پر بحال ہو، اور جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے۔ اچھا بھٹی صاحب یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، انہوں نے اس ملک کے لیے کافی کیا بھی ہے، لیکن انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا تھا کہ اس ڈوبتی ہوئی نیا جو ہے نا اس کو کنارے پر لگانے کے لیے، لیکن انہوں نے تو اور ہی ڈوب دیا ہے۔ وہ جاتے جاتے دفعہ پھر جو کچھ ان سے ہو سکا ہے وہ عوام کی خدمت میں انہوں نے جو بم گرانے تھے وہ جاتی دفعہ وہ جا رہے ہیں نا، وہ ویسے بھی کوئی دوست بھی جائے وہ جاتی دفعہ کو خوشیاں دے جاتا ہے، وہ تو عوام کو جاتی دفعہ بھی غم اور دکھ دیں گے۔ وہ تو اسحاق ڈار صاحب سے پہلے جو ہمارے وزیر خزانہ تھے، آپ کی نظر میں میری نظر میں تو شاید آپ کی نظر سے آپ سے پوچھوں گا، میرے لیے تو وہ میں سمجھتا ہوں تو وہ بیسٹ تھے۔ انہوں نے آتے ہوئے طوفان ہی مچا دیا، غریب آدمی کو بجلی کا بل نہیں بھر سکتا، لوگ مرنے کو پہنچے ہوئے۔ اصل میں خان صاحب المیہ یہ ہے کہ مضبوطی معیشت پر سکتے آئین میں مکمل کرنا، اور جو ہمارے معاشی جو حالات ہیں ملک کے اس میں ایسے حالات بن چکے ہیں کہ قرضہ لینا پڑتا ہے ہماری حکومت کو، جب آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو وہ پھر اپنی شرائط کے تحت ہی قرضہ لیں گے، تو یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہی اتنے مسائل ہیں، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا تمام تر جو زور ہے وہ عوام کو جو دی گئی سبسڈیز ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ایسی چیزوں کو وہ زور دیتے ہیں مہنگا کریں گے جس کا ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہو۔ حالانکہ آئی ایم ایف کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ جو وزراء ہے ان کی جو معاشی حالات کا ساتھ بات کر رہے تھے کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو کہ ہماری ملک کی جو معیشت ہے اس کو مکمل طور پر تقریباً آئی ایم ایف کی ہے، اور ہمارے ملک کی جو معاشی حالات ہے اس قسم کی ہے کہ اس میں حکومت کو ملک کی معاملات چلا کے قرضہ لینا پڑتا ہے آئی ایم ایف سے۔ جب ہم کس سے قرضہ لیتے ہیں تو ظاہر کی شرائط پر رکھنا پڑتا ہے، لیکن افسوس کا بات یہ ہے کہ اس میں آئی ایم ایف کا جو زیادہ تر زور ہوتا ہے وہ انہیں اشیاء کو مہنگا کرنے پر ہوتا ہے جس کا تعلق عام شہری سے عوام سے ہے۔ حالانکہ آئی ایم ایف یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں جو حکومتی وزراء ہیں ان کو جو فری پیٹرول ہے یا فری بجلی ہے، اس قسم کی جو مہنگی جو قیمتی گاڑیاں ہیں اس پہ میں مطلب کہنا چاہیے کہ یہ ختم کیا جائے، مطلب فری پیٹرول ختم کی جائے، بجلی ختم کی جائے، جو مہنگی گاڑیاں نہ دی جائیں، تو اس معاملات تاکہ جو عام عوام ہے اس پر بوجھ کم کرے۔ میرے خیال لیکن بات آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے گورنر کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جتنے سیاستدان مجھے یہ کہتا ہے کہ ہم عوام کے خدمت گار ہیں، اگر آپ عوام کے خدمت گار ہیں پھر آپ کو خود سادگی کا مظاہرہ اپنی ذات سے کرنا چاہیے، جس طرح
جب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا تو وہ چونکہ تاجر تھے، تو جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے تجارت چھوڑ دی، تو انہوں نے کہا میں آپ گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا؟ تو جو اس وقت جو صحابہ کرام کی مجلس شورا تھی ان کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح کیا جائے، تنخواہ کی جائے، اور تنخواہ پہ جب بات ہوئی تو پھر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی یہ فرمایا کہ میری تنخواہ جو ہے یہ مدینہ کے ایک مزدور کے برابر ہے۔ جب حکمران اس قدر سادگی اختیار کرے گا، جہاں حکمران امیر ہوگا وہاں عوام غریب ہوگی، اور جہاں حکمران غریب ہوگا تو وہاں عوام جو ہے وہ امیر ہوگی۔ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی جب خلیفہ بنے تھے تو ان کے بارے میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ عید پر ان کو اپنے بچوں کو لیے نئے کپڑوں کے لیے ان کے پاس پیسے دیے، حالانکہ وہ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے حکمران۔ اگر اس طرح کے ہمارے حکمران اشرافیہ واقعی اگر یہ عوام کی خدمت ہے، ان کو اپنی جو سہولیات ہیں وہ ختم کرنا پڑیں گی اور عوام کو سہولیات دینا پڑیں گی۔ ان کی خدمات تو بھٹی صاحب آپ اور ہم بھی پچھلے 70-75 سال سے دیکھ رہے ہیں، یہ ان ہستیوں کے ساتھ کاش مل جاتے یا ان کی سوچ رکھتے تو پھر آج یہ ہمارا ملک اس قرآن سے نہ گزرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب نگران سیٹ اپ آئے گا ان کے پاس تو یہ بہترین بہانہ ہوگا کہ جی ہم تو نگران ہیں، ہم تو الیکشن کروانے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی وہ سیٹ اپ 3 ماہ رہتا ہے، سال رہتا ہے یا 2 سال رہتا ہے، عوام تو پھر اسی طرح پستی رہے گی۔ نگران صاحب کا یہ ہے کہ چونکہ وہ اگر تجربہ دیکھنا پڑے گا، وہ ٹیکنوکریٹ رکھتے ہیں یا کوئی پولیٹیکل قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر تو پولیٹیکل قسم کے لوگ ہوئے تو انہیں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عوام میں جانا ہے، تو اس لیے کوئی ایسے اقدامات کریں کہ عوام کو فائدہ ہو تو ہم ان میں جا سکیں۔ اگر ٹیکنوکریٹس ہوں گے تو انہیں پتہ ہمیں الیکشن لڑنے کوئی نہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں عوام کا فائدہ ہے یا نقصان۔ وہ جو بھی ان کی اپنی مطلب ملکی معاملات کے حوالے سے ان کی پالیسی وہی وہ بنائیں گے، ان کے پاس ایسا رائٹ نہیں ہوگا، نہ کچھ انہیں کچھ کہہ سکتا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، جاتے جاتے آخر میں کہ جب الیکشن تو ہونا ہی ہے، چاہے 6 ماہ بعد ہو، 3 ماہ بعد ہو یا 2 سال کے، یہ تو ان کو وڈیروں کو پتہ ہے کہ ان کی کیا میٹنگیں ہو چکی ہیں، اب تک ہو گئی ہیں۔ اچھا یہ بتایا کہ آئندہ الیکشن میں جو ہم اپنی ڈسٹرکٹ کی اب بات کر لیتے ہیں، ہمارے سیاستدان جو جیسے جو ہر دفعہ جو اسمبلی میں پہنچتے ہیں ان میں ناصر بسال صاحب ہیں، ایک بہت منجے ہوئے وہ بھی سیاستدان ہیں اور لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ ایک پرانے سیاستدان نظر محمد گوندل صاحب ہیں اور ایک ندیم افضل چند صاحب ہیں، ان کی بھی اہم ایک شخصیت ہے، ان کا بھی ایک نام ہے۔ یہ 3-4 گھرانے ہیں بڑے جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں، یا امتیاز کراڑی والا جو وہ آپ کو سمجھ لے، جو تارڑ صاحب ہیں، پرانے سیاستدان، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں وہ۔ اچھا یہ بتائیں جو ہمارے جو حلقہ ہے اس میں آئندہ الیکشن میں آپ کس سیاستدان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ون کرے گا یا آگے جائے گا؟ یہ ہے تو الیکشن سے پہلے بہت بات، لیکن میں کہ تھوڑی سی ہو ہی جائے۔ لیکن یہ کون ون کرے گا یہ تو قبل از وقت بات ہے۔ جو حالات ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے حوالے سے وہ اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی سیاسی جماعت اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو یہ تو الیکشن کی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کون سا امیدوار ہے سیاسی جس کی پوزیشن بہتر ہے، تو چونکہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ ابھی سرد تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر اس وقت جو پوزیشن ہے اس میں ہمارے کے مطلب ناصر بسال صاحب ہیں، جنرل گوندل صاحب ہیں، تو یا پھر فخر عمر یاد لالا کا صاحب ہے۔ ہاں ایک بات ٹوک رہا ہوں، 2018 سے ہمارے ایک آزاد بھی کینڈیڈیٹ ہمارے شہر کے ہیں الحاج قمر خان صاحب، انہوں نے بھی سیاست میں پاؤں رکھا ہے، ضرور ان کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ قمر خان صاحب کے وہ ظاہر ہے کہ بھی نئے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے جو پچھلا الیکشن لڑا اس میں انہوں نے کافی ووٹ حاصل کیے خان صاحب نے، لیکن اس میں مین جو اس وجہ تھی وہ تو ناصر بسال صاحب تھا، کیونکہ ناصر بسال صاحب نے ان کو سپورٹ کیا، اور کچھ ہمارے حلقے کے 6 یونین کونسل ہیں اس میں نون لیگ کے جو چیئرمین تھے انہوں نے مکمل سپورٹ کیا، اس میں انہوں نے اچھا خاصا ووٹ حاصل کیا۔ تو جب بھی کوئی امیدوار فرسٹ ٹائم الیکشن لڑتا ہے تو عوام کو اس بارے میں سوچ مختلف ہوتی ہے، تو الیکشن لڑنے کے بعد دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب کچھ سیاست میں آ جاتا ہے تو پھر جس کی ڈیرہ داری صحیح چلتی ہے، لوگوں سے جس کا رابطہ صحیح رکھتا ہے وہی آگے کرنے لگتا ہے۔ جب دوسری بار خان صاحب الیکشن لڑیں گے تو پھر لوگ ان کی مطلب پچھلی جو 4 سال 5 سال کرتی ہے وہ دیکھیں گے ان کا عوام سے رابطہ کس طرح تھا، کیا پھر اس کے حوالے سے اگلا پھر فیصلہ کریں گے، لیکن وہ پھر پہلی بار پوزیشن چینج ہو جاتی ہے۔
اس میں لیکن اس میں یہ ہے کہ کسی اچھی پارٹی کا ٹکٹ کا موجود آزاد الیکشن جو ہمارا رکھا ہے اس میں مطلب آزاد ہمارے غلام صاحب نثار صاحب ہمارے سابق تحصیل ناظم بھی رہ چکے مطلب کے انہوں نے بھی آزاد الیکشن کا حالانکہ وہ ایک جاری مضبوط سیاسی خاندان سے ان کا تعلق تھا لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود وہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے تو بغیر ٹکٹ کے الیکشن جتنا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ جیسے اب الیکشن آئے گا ٹکٹ دیکھیں گے صورتحال دیکھیں گے اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کہ کون ون کرتا ہے اس سیاسی جماعت کی کیا آواز چل رہی ہے کیا ہوا چل رہی ہے. اچھا جی اس کے ساتھ میں بھٹی صاحب سے ایک آخری بات ضرور کروں گا اس سے پہلے میں بلکہ پہلے آخری بات کر لی جائے. بھٹی صاحب ماشاءاللہ جیسے آج ہمارا اب شاعری سے بھی تھوڑا بہت آپ کو محبت ہے. آج ملک وال کا موسم واقعی بہت سہانا ہے بڑا پیارا ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں کالے بادل ہیں صبح سے ہلکی ہلکی بارش کبھی تیز اور اس حوالے سے آپ کوئی جاتے دفعہ ایک شعر ہی ہو جائے جناب آوازیں بلند ہو آج موسم بہت خوبصورت ہے یہ ساون کا مہینہ ہے اور ساون کا مہینہ شاعروں کے لیے بڑا بہت رومانٹک موسم ہوتا ہے. اس لیے آپ کی دکھ والی لفظ پہ میں نے ہاتھ رکھا ہے جناب. دکان کی بات نہیں ہے اللہ معاف کرے تو بڑا شعر مجھے یاد آ رہا ہے پنجابی کا ایک شعر ہے 4 لائنیں ہیں کہ موسم تیرے آمن نال موسم تیرے جاون نال بندہ کلا رہ جاتا ہے بہتے یاد نہ موسم تیرے آمن نال موسم تیرے جاون نال بندہ کلا رہ جاتا ہے بہتے یاد نہ بہتے یار یعنی موسم کا تعلق باہر کی سچویشن کا بہتے یار نہیں بنانے چاہیے. بہت اچھی بات بھٹی صاحب آپ کے نے شاعری میں آخری لائن میں کی ہے یار وہ مختصاری جو ہوں وہی اچھے ہوتے ہیں بہتے یار واقعی نہیں ہونے چاہیے. جس کے ساتھ ہی میں جاتے جاتے جناب پہلے بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے بڑی محبت کی ٹائم دیا میرے پروگرام آمنا سامنا میں آج میرے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا میں جاتے جاتے حکومت کے پاس ابھی 5-6 دن ہے جو موجودہ نظر آ رہے ہیں جیسے انہوں نے اپنی ذات کے لیے بہت سے بل اسمبلی میں پاس کیے ہیں اسی طرح عوام کے لیے بھی جاتا کوئی ایسا بل یہ پاس کر جائے جس میں خدا را عوام کو بھی کوئی سہولت مل جائے. اس کے ساتھ ہی نسیم اکمل خان پروگرام آمنا سامنا سے اپنے میزبان جناب مہمان طارق محمود بھٹی صاحب سے آپ سے اجازت چاہتا ہے. ہمیشہ خوش رہے دوسروں کو بھی خوش رکھے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھے. اللہ حافظ.